وکی پانڈا صاحب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ. اور یہ بتا دیجیے گا کہ پانڈا آپ کا نام ہے، آپ خود اس نام سے جانا جانا پسند فرماتے ہیں، اس لیے میں نے کہا، ورنہ میں آپ کو پانڈا کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. یہ نام جی بہت بڑی شناخت بن چکا ہے میری الحمدللہ. مجھے ہمیشہ وہ پانڈا کوئی مذاق سے یا طنز میں میرا نام یاد رہتا لوگوں کو. تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے نام جو ہے تھوڑے کیچی رکھنے پڑتے ہیں تاکہ یاد رہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، آپ کی اس تمام تر گفتگو کے باوجود بھی میں صرف وسیع شاہی رہنا پسند کروں گا. کوئی میں اپنے ساتھ لگانے نہیں جا رہا، کوئی پہچانے نہ پہچانے. میں آگے بڑھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ جناب امریکہ سے تشریف لائی ہیں، ویسے ہی ساری زندگی کراچی میں مقیم رہی ہیں اور بھی ممالک میں رہی. آپ نے لاہور میں قیام تو نہیں کیا؟ جی قیام نہیں کیا ہے نا، میں اور ایک آدھ دن کا آپ کا قیام ہے. تو ذرا بتائیے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہاں کہاں جا کے کیا کھانا؟ یہ تو ان کے ذوق کے مطابق پتہ لگے گا کہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ کھانے پسند ہیں. مجھے تو زیادہ تر ویجیٹیبل، میں تو زیادہ تر سبزیاں زیادہ پسند کرتی ہوں بھائی. ڈاکٹر صاحب دسو اے پھر لاہور جا کے نہ کھانے لیے گلا ہوئی. ہاں بالکل، یہ تو پھر نہیں ملیں گے. لیکن نہیں، وہ اگر کراچی سے بلانگ کرتے ہیں تو کراچی کے تو کھانے لاجواب ہیں. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہاں مہمان ہیں تو آپ بتائیے نا ان کو. یہاں پر ویجیٹیبلز میں وہی پھر سبزیاں، اب کس ریسٹورنٹ پہ کچھ ریسٹورنٹ ایسے ہیں جو سبزیاں بھی دے رہے ہیں اور اچھی دالیں دے رہے ہیں. پانڈا صاحب آپ کی مہارت کا کیا فائدہ؟ وہ بتائیں نا، اچھی دال کہاں سے ملتی ہے؟ نہیں، اگر آپ مجھے الاؤ کرتے ہیں تو میں برانڈز کے نام لے لیتا ہوں. وہ گلی بتا دیں، وہ علاقہ بتا دیں. اچھی بھنڈی کتوں لبدی ہے؟ اچھی بھنڈی آج کل ایک نیا ریسٹورنٹ بلکہ پرانا ہو چکا ہے، ایم اے معلوم روڈ کے اوپر، بہت زیادہ رش ہوتا ہے. انہوں نے یہ نئی پروڈکٹ سٹارٹ کی ہے جس میں بھنڈی گوشت ملتا ہے، کریلے گوشت ملتا ہے، کریلے قیمے ملتا ہے، دالیں ملتی ہیں. واہ واہ. اور ایم اے معلوم روڈ پہ بڑا مشہور، بڑا فیمس ریسٹورنٹ ہے. یہ بریک کر کے ہم جا سکتے ہیں کھانے کے بعد؟ بالکل جا سکتے ہیں. اور دالیں کہاں اچھی ملیں گی؟ دال آپ کو چبرجی چوک میں وہ تو خیر بہت فیمس ہیں ایک وہ. لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی ایک شالم میں نے ایک دال کھائی ہے، المعروف شالمی. المعروف شالمی، وہاں پہ چنے کی دال کھائی ہے. کیا لاجواب دال تھی، دیسی گھی کے تڑکے کے ساتھ، ہلکی سی کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے پنڈارا دال ہوتی ہے اس طرح کی، بہت لاجواب تھی. بڑا مزہ ہے اس کو دال کھانے کا. پتہ چل گیا. تو دیکھ لیجئے سبزی خوروں کے لیے بھی ان کے پاس بہت سارے جو پتے ہیں نا وہ موجود ہیں. آپ کو تو سارے شہر کے یہ جو کھانے والے ہیں ان کے پتے ہوں گے آپ کے پاس؟ جی الحمدللہ. لاہور کا تو تقریباً 90% تو ہڈن جیمز کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے کیا چیزیں مل رہی ہیں، کیونکہ ایک پرانا شوق تھا، شوق سے پھر آگے اس فیلڈ. کھانے کا شوق تھا آپ کو؟ ہاں بچپن سے، یعنی کہ اندرون کا رہنے والا تھا. اندرون میں آپ کو پتہ ہے کہ ناشتہ گھر میں بننے کا رواج کم ہوتا ہے. زیادہ تر باہر سے کلچے لے آئے، چنے لے آئے، نہاری لے آئے تو وہ کھا لیا کرتے تھے. تو اس لیے وہ جو اندرون کا رہنے والا ہے نا وہ اس بات سے ریلیٹ کرے گا. تو پھر وہ بچپن سے ایک عادت ہوتی ہے باہر سے کھانے کی، تو وہ پھر اس کو میں نے اپنے شوق میں کنورٹ کر دیا. اور اندرون کس جگہ سے آپ؟ میں لوہاری سے. لوہاری سے؟ جی. اب میں چھوڑ چکا ہوں، یعنی کہ اب اپنا پیدائش میری وہاں. ہاں پیدائش لوہاری. جی واہ، کیا کہنا. یہ کیا وجہ ہے کہ جب لوگوں کا کام چل نکلتا ہے وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، میں تو نہیں چھوڑتا. دراصل اب یہ ہے کہ فیملی بڑی ہوگی. اندرون شہر کی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کمبائنڈ فیملی کا سسٹم ہوتا تھا. پھر جب آپ نے تو اپنی زندگی گزار دی، پھر اپنے اولاد کے لیے آپ سوچتے ہیں یار ایجوکیشن کا تھوڑا سا پرابلم رہتی ہے اندرون میں. ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو نکلنا پڑتا ہے. پھر آپ کے پاس جب 4 پیسے آ جاتے ہیں تو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو ویسے بھی اندرون اب ذرا کمرشل بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے تو لوگ وہاں سے پھر موو کر جاتے ہوتے ہیں، مجبوراً آپ کو چھوڑنا پڑا. یہ اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ یہ جو ہجرت ہوتی ہے، ایک تو ہجرت ہوتی ہے نا جو لوگ اپنے شہروں سے باہر کرتے ہیں، ایک شہروں کے اندر بھی ہجرت ہوتی ہے. بعض اوقات تو کچھ جینوئن مجبوریاں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات صرف سٹیٹس کی خاطر کرتے ہیں ہجرت. دیکھیے ہجرت تو میں سمجھتی ہوں ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو میں نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا کہ منی پلانٹ کی طرح، جیسے نا دوسرے ملکوں میں آپ جب چاہے دوسرے ملک میں ہوں چاہے دوسری زمین پہ ہوں، یہ اندرونی سطح پہ آپ کو توڑ پھوڑ دیتی ہے. یہ تو پھر بھی ملک ہے. جب باہر ملک میں آپ جاتے ہیں تو آپ کی تہذیب، آپ کی زبان آپ کو دوبارہ سے جیسے درخت کو اکھاڑ کے لگانا پڑتا ہے. اور جہاں وہ درخت لگایا گیا ہوتا ہے وہاں کے موسم، وہاں کی آب و ہوا سب کچھ اجنبی ہوتا ہے اس درخت کے لیے. اجنبی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ گزارا کرنا کم سے کم اس میں 25 سے 40 سال لگتے ہیں کہ آپ اس جگہ کو اڈاپٹ کریں، اس موسم کو، اس جگہ کو. لیکن ہاں معیشت ہوتی ہے. اور کبھی کبھار پاکستان میں تو زیادہ تر ہجرت اصل میں جو ہماری صورتحال ہوئی، معاشی صورتحال کے علاوہ ہماری سب سے بڑی جو تحفظ کے معاملات تھے اس نے ہجرت پہ مجبور کیا. ورنہ کون اپنی جگہ اور مٹی چھوڑتا ہے.
इतना आसान नहीं है। आपने बड़ी अहम बात की, हम भी जब दोस्त अहबाब के साथ बात करते हैं ना इसके ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि चूँकि ये माशरा जो है फ़कीरों की और जो बुज़ुर्गान दीन थे और जो दीन का अदरवाइज़ भी जो फ़लसफ़ा है जिसमें एक सादगी है, एक फ़क्र है, ये वो ख़ित्ता है जिन्होंने उस दावत को एडॉप्ट किया हुआ है ना। सो ओवरऑल लोगों को जैसे इन्होंने कहा कि हिफाजत और थोड़ा बहुत मेरिट और थोड़ी सी अपना जैसे कहिए कि आसूदगी क्या ज़रूरत की पूरी होती रहे, तो लोग बहुत, मैंने देखा है लोगों को इससे ज़्यादा की बहुत तलब नहीं होती। तो जब हम बात करते हैं तो फ़ौरन वो फैज़ साहब का वो याद आता है कि मैनू शाही नहीं चाहिए रब मेरे आ, मैं तो इज्जत दा टुक्कर मांगना। ये बेशतर लोगों की यहाँ पे है बिल्कुल बात। कि भी थोड़ा सा बस एक रहने की जगह मिल जाए, लोग खुश हैं अपने लोगों में, अपने बुजुर्गों में, अपनी फैमिली में। मैं जब यूएई गई थी तो उस वक्त उस हिजरत के बाद मैंने, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैंने वहाँ के लेबर कॉलोनी में जहाँ बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग होते थे, तो उनके दरमियान जब मैंने काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो पहली नस्ल होती है किसी भी हिजरत में वो अपना आप ख़त्म कर देती है, जो दूसरी नस्ल होती है वो फिर भी उस जगह को अपना लेती है क्योंकि वो वहीं पैदा बड़ी होती है। तो एक नज़्म लिखी थी मैंने, अगर वो कहीं आप चाहें तो जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये नज़्म है गुलामाने गुलामा है। गुलामाने गुलामा है हमें तुम आज़मा लो, कोई मेहनत करा लो, कोई भी सूरत निकालो। गुलामाने गुलामा है, वाह वाह, हमारी लोरियों में रोटियों की जाप आती थी। क्या कहने, हमारी लोरियों में रोटियों की जाप आती थी, जवानी आई तो इस चूल्हे चक्की से इजाफी थी। जब हमने कद उठाया तो ज़माने भूख ला दी थी। वाह वाह, जब हमने कद उठाया तो ज़माने भूख ला दी थी। तने ये गर्दनें कैसे कि जब अफलास ने मोहरों की इल्लत ही मिटा दी थी। क्या कहने, तने ये गर्दनें कैसे कि जब अफलास ने मोहरों की इल्लत ही मिटा दी थी। गुलामाने गुलामा है हमें तुम आज़मा लो, कोई मेहनत करा लो, कोई भी सूरत निकालो। अब सुनिएगा ये कि हमें कोई भी ढांचा दोगे पल लेंगे, हमें कोई भी खांचा दोगे ढल लेंगे। कहाँ का घर, कोई सहरा के पर्वत हो तो जल लेंगे। गुलामाने गुलामा है हमें तुम आज़मा लो, कोई मेहनत करा लो, कोई भी सूरत निकालो। तो हिजरत का तो ये बताइए डॉक्टर साहब, आप जो कि शायर और अदीब, ख़ुद एक बहुत बड़ा नफ्सियात दान होता है और फिर आप मेडिकल डॉक्टर भी हैं, बाकायदा MBBS हैं, उसके अंदर भी नफ्सियात, ह्यूमन साइकी और ब्रेन कैसे काम करता है ये, और फिर आप एक बहुत ही यानी कि बारीक बीन शायरा हैं। इस किस्म की कैफियत से जब लोग गुज़रते हैं उसके बाद जो मिजाज और रवैये हैं उसमें किस नौयत की तब्दीलियाँ आती हैं? एक तो हमने खौफ की बात की, वो मुस्तकिल एम्बेडेड हो जाता है ना, उसके अलावा किस नौयत की तब्दीलियाँ आती हैं निजी ताल्लुकात में, ओवरऑल फंक्शनैलिटी में, वर्किंग में, क्रिएटिविटी में, ज़िंदगी के दीगर बिहेवियर्स में? देखिए ट्रॉमा है ना, ये एक तरह का ट्रॉमा है ना। तो इस ट्रॉमा के जितने मामलात होते हैं, मे बी वो किसी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, मे बी किसी और मसाइल का जहनी हो जाए, और हो सकता है कि वो किसी उस दुनिया में अकोमोडेट होने के लिए या वहाँ जज्ब होने के लिए कुछ ऐसे मामलात इख्तियार करें जो उनकी फितरत का हिस्सा ना हो। तो ये सारे जो है मामलात असल में तो उस हिजरत की वजह से। अब तो ये है कि दुनिया के बड़े मुल्कों में, मैं तीसरी दुनिया के मुल्कों की नहीं बात करी, मैं पहली दुनिया की बात करी, वहाँ जब हिजरत होती है, कुछ होता है, तो बाकायदा उनकी थेरेपी होती है, बाकायदा उनसे गुफ्तगू होती है किन सतहों पे उन्हें मदद की ज़रूरत है, उनके बच्चों को किस सतहों पे ज़रूरत है, औरतें बाहर निकलने के लिए ज़बान सीखने की कितनी ज़रूरत है। आप देखिए, आपकी जब ज़बान अजनबी हो जाए तो आपके पास लफ्ज़ ही नहीं होते। अभी मैं कहीं सुन रही थी कि आपकी आधी बातें ख़त्म हो जाती हैं जब आपके पास सही लफ्ज़ नहीं मौजूद होते। आप कोई नई ज़बान सीखते हैं तो आप बहुत जल्दी तो नहीं सीखते ना सारे ज़बान, तो बहुत सतहों पे वो शख्स जो है तकलीफ़ से गुज़रता है। और ये फरमाइए कि जब आपके पास ज़ुबान का टूल न होने के बायस इजहार अधूरा रह जाता हो, ये आप फरमा रही हैं, बिल्कुल, उसके क्या नतीजे होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी घुटन जो है ना कह सकने की है, इजहार न करने की है। इससे बड़ा जबर कोई नहीं हो सकता किसी फर्द पर कि उसको बोला ना जाए। आपको मैं एक बहुत आप चीख रहे हो, आवाज़ न निकल रही है। बिल्कुल, आपको एक बहुत ही
چھوٹی سی مثال, کیونکہ میں اپنی ذات پہ, ہم سب اپنے اوپر گزارتے ہیں. جب میں دبئی گئی تو, اور میں نے ہاسپٹل میں نوکری کی, میں اس سے پہلے 20 سال نوکریاں کر کے جا چکی تھی, کم سے کم 15 سال. تو جب میں گئی تو 2 سال بعد کچھ فیملی کے لوگ وہاں کسی اینول فنکشن میں آئے, تو انہوں نے میرے بچوں سے, اس سے بات ہو رہی تھی, تو میری جو ڈائریکٹر تھیں وہ کہنے لگیں کہ سرورت بہت اچھی ڈاکٹر ہے بٹ بولتی کم ہے. تو گھر میں سب لوگ مجھ سے کہنے لگے یہ تو ممکن نہیں ہے تمہارے بارے میں. کہا کیونکہ جس طرح کی اظہار کی قوت ان کے پاس تھی اس زبان میں, وہ میرے پاس نہیں تھی, تو میرا بولنا کم ہو گیا تھا, جس کا احساس مجھے بھی نہیں تھا. یہ میں اپنی بات کری ہوں. تو سوچئے ذرا کہ کسی